اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہمارا درس اور گفتگو استصحاب کے بارے میں ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے بیان کیا کہ جو شرط اساسی ہے اول، وہ یقین سابق ہے، یعنی آپ کو سابق میں یقین ہو، عمل کے انجام دینے میں یقین ہو۔ مثلا آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ نے وضو کیا تھا، آپ کو اس بارے میں یقین ہے۔ آج اس کے بارے میں ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھا اور سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی بعض مثالوں کے ساتھ۔ مثلا انسان کو یہ یقین ہے کہ اس نے وضو کیا ہے اور اسے شک ہو جائے کہ کیا میرا وضو باطل ہوا ہے، تو اس کا یہ یقین اس شک سے نہیں ٹوٹے گا، بلکہ حکم یہ ہے کہ وہ جن اعمال میں وضو شرط ہے وہ ان اعمال کو بغیر دوسری وضو کی انجام دے سکتا ہے، یعنی اس کا وضو ہے اور وہ وضو کی حالت میں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ دوسری جو شرط ہے اساسی، وہ ہے شک فی البقاء۔ شک فی البقاء یعنی انسان کو جس چیز کے انجام دینے میں، جس چیز کے کرنے میں یقین تھا، اسی چیز کے باقی رہنے میں شک ہے۔ یہ جیسے مثال دی، یعنی ہمیں یقین تھا وضو کے کرنے میں، لیکن اب شک ہے وضو کے باطل ہونے میں۔ یہ تو اس کا حکم جو ہے وہ بتایا تھا کہ ہمیں یقین پر عمل کرنا ہے، جیسے کہ روایت میں موجود ہے لا ينقض الیقین بالشک یا لا تنقض الیقین بالشک۔ آج ہمارا درس جو ہے وہ شک فی البقاء میں ہے۔ شک فی البقاء جو شرط اساسی ہے استصحاب کے لیے، اصولیوں نے یعنی علماء اصول نے شک فی البقاء کو تقسیم کیا ہے دو قسموں کی طرف، یعنی شک جب حالت سابقہ میں ہو تو دو قسموں میں سے تقسیم کیا ہے، قابل للامتداد اور غیر قابل للامتداد۔ ایک وہ شک کہ جو بڑھ سکتا ہے، جس کی مقدار یعنی جس چیز کے بارے میں شک ہے وہ شک مثلا وہ چیز بڑھ سکتی ہے زمانے کے اعتبار سے، اور ہم مثلا شک کریں اس چیز کے بارے میں شک ہو مثلا اس کے نتیجتاً لاحتمال وجود عامل خارجی عدل ارتفاع ہے، اور شک کریں کسی ایسے عامل خارجی کے وجہ سے کہ جو اس سے مثلا مرتفع کر دیتا ہے ہمیں، یعنی یہ ہے کہ شک مثلا بڑھ سکتا ہے زمانے کے اعتبار سے، لیکن اب ہمیں یہ شک ہمیں احتمال ہے کسی عامل خارجی کا، ایسا عامل خارجی کہ جو اس کو مرتفع کر دیتا ہو، جس کو اس شک کو۔ اور ایک ایسا شک ہے یعنی شک کی دوسری قسم ہے جو غیر قابل امتداد ہو۔ غیر یعنی قابل امتداد شک کیا ہے؟ مثلا
مثلا آپ پانی پاک ہے، آپ کا پانی، آپ کے پاس جو پانی ہے وہ پاک ہے، مثلا آپ کو کپڑا آپ کا نجس ہے، آپ کا کپڑا مثلا نجس ہے، تو یہ نجاست ممتد ہو سکتی ہے جب تک کہ کوئی عامل خارجی نہ آ جائے اس میں جس کو مرتفع کرتا ہو، اسے رفع کرتا ہو، وہ چاہے غسل ہے. مثلا آپ کا کپڑا نجس ہو تو وہ نجس ہی رہے گا نا، کب تک؟ جب تک کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے، پیدا واقع نہ ہو جائے جو اس کو پاک کر دے. کوئی عامل خارجی ایسا ہو جس سے وہ پاک ہو جائے، وہ کیا ہے؟ غسل. اسے دھونا، اسے دھو دیا تو پھر وہ پاک ہو جائے گا مثلا. تو ایسے شک کو جو نام دیا جاتا ہے بقائے حالت سابقہ میں، یہ ایسے شک کو کہتے ہیں شک فی الرافع. کیا ہے؟ فی الرافع. یعنی جس وقت پہ شک ممتد نہ ہوتا ہو، ممتد ہوتا ہو، جب تک کہ کوئی عامل خارجی نہ آ جائے، زمانے کے اعتبار سے وہ ممتد ہوتا ہو. یعنی اگر آج آپ کا کپڑا نجس ہوا، میری طرف دیکھیے، آج آپ میری طرف دیکھیے، آپ کا کپڑا آج نجس ہوا، کیا وہ ایک مہینے تک نجس نہیں رہ رہے جب تک کہ اسے پاک نہ کر لیں؟ کیا وہ ایک سال تک نجس نہیں رہ رہے جب تک کہ اسے پاک نہ کر لیں آپ جائے؟ جب تک کوئی عامل خارجی نہ آ جائے تو وہ نجس ہی رہے گا. آپ کو شک کس چیز میں ہوگا کہ کیا کوئی عامل خارجی آیا ہے کہ جس نے اسے پاک کر دیا ہو؟ مثلا وہ ہے دھونا سے. صحیح. تو ایسے شک کو شک فی الرافع کہا جاتا ہے علم اصول میں. ایسے شک کو شک فی الرافع. کس چیز کے بارے میں شک ہے؟ رافع کے بارے میں شک ہے، یعنی جو نجاست کو مرتفع کر دے، اس شک کو رفع کر دے، شک مرتفع کر دے اس چیز کو. تو شک کی پہلی قسم کیا ہے؟ کہ جو قابل امتداد ہو. اسی طریقے سے آپ دوسری مثال لے سکتے ہیں اس کی، مثلا طہارت الماء، پانی کا پاک ہونا. پانی کی جو طہارت ہے وہ مستمر ہے نہیں ہے. کیا اگر آپ ایک گلاس میں یہاں بھر کے پانی رکھیں یا ایک بالٹی میں یا ایک باٹل میں، کیا وہ خود بخود نجس ہو جائے گا؟ رکھا رکھا نجس ہو جائے گا؟ نہیں. اگر آپ اس کو ایک سال تک بھی رکھیں یہاں تو وہ پاک ہی رہے گا. ایک سال تک بھی آپ اسے رکھیں پاک رہے گا جب تک کہ کوئی عامل خارجی نہ آ جائے. یعنی یہ طہارت ممتد ہے کب تک؟ جب تک کوئی عامل خارجی نہ آ جائے. اب آپ شک کریں اس میں عامل خارجی کے داخل ہونے کا کہ کیا یہ پانی نجس ہوا ہے مثلا یا نجس نہیں ہوا ہے. سمجھائی؟ دو مثالیں دی ہم نے، ایک پانی کے پاک ہونے کی اور ایک کپڑے کے نجس ہونے کی. پانی کا پاک ہونا بھی ممتد ہے جب تک کہ کوئی عامل خارجی نہ آ جائے. اب ہم شک کریں کہ کیا کوئی عامل خارجی آیا ہے جس نے اسے نجس کیا ہو، یا یہ کپڑا نجس تھا، علم ہے، یقین ہے نجاست کے بارے میں. اب ہمیں بعد میں شک ہو 6 مہینے بعد، 8 مہینے بعد، 1 مہینے بعد، 8 دن کے بعد کہ کیا کوئی عامل خارجی آیا کہ جس نے اسے پاک کر دیا ہو. صحیح. تو ایسے شک کو شک فی الرافع کہا جاتا ہے. یعنی وہاں ایک شک ہے طہارت کے بارے میں اور ایک شک ہوا پھر نجاست کے بارے میں. یعنی پانی پاک ہے تو پھر ہمیں مثلا کیا ہے وہ چونکہ یہ ممتد ہے اس کی طہارت جب تک کوئی نجاست خارج سے نہ آ جائے یہ ممتد ہے. اسی طریقے سے کپڑا نجس ہے تو یہ بھی ممتد ہے جب تک کہ کوئی خارج سے عامل نہ آ جائے جو اسے پاک کرتا ہو. تو ایسے شک کو ہم کہیں گے شک فی الرافع. دوسری حالت جو ہوتی ہے، دوسری قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ غیر قادر ہے امتداد پر زمانے کے اعتبار سے. یہ کیا تھا؟ قادر ہے، امتداد ہے نہیں، چاہے اتنا لمبا ہو جائے جب تک چاہے پھر جائے معاملہ، یہ قادر ہے. یعنی پانی کی طہارت بھی اور کپڑے کی نجاست بھی. نہ پانی خود بخود پاک ہوگا، نہ پانی خود بخود نجس ہوگا اور نہ کپڑا خود بخود پاک ہوگا.
کھینچ سکتا ہے. زمانہ 1 مہینہ بھی ہو سکتا ہے, 2 مہینے بھی ہو سکتے ہیں, 2 سال بھی ہو سکتے ہیں, جو جس حالت میں ہو ایسی رہے. شک ہوگا میں اس میں ہمیں رافع میں کہ کیا یہ مثلا یہاں پر یعنی جو ہے وہ مرتفع ہوئی ہے اجازت ایک طہارت مثلا. دوسرا یہ ہے کہ غیر قادر ہے ممتد, یعنی زمانے کے اعتبار سے وہ ممتد کی قابلیت یا اس میں قدرت نہیں رہتا, لمبا نہیں ہو سکتا وہ اس طریقے سے جیسے یہ ہے, بلکہ وہ منتہی ہو جاتے ہیں اپنی تربیت کے اعتبار سے وقت معین میں. اب ہم شک کریں اس کی بقا کے بارے میں کسی ایسی چیز کے نتیجے میں مثلا احتمال انتہائی طبیعت جو تدخل عامل خارجی فی الموقف, یعنی بغیر کسی عامل خارجی کے تدخل کے. جیسے شہر رمضان جس میں روزہ واجب ہے, نہار شہر رمضان میں روزہ واجب ہے, صحیح ہے. صائم یہ شک کرے کہ کیا دن باقی ہے, بس دن جو ہے وہ آپ کے شک سے ہاں یا اس سے آپ کے شک سے جو ہے وہ رک جائے گا, وہ تو اپنے ٹائم پہ ختم ہو جائے گا. اس کو ختم ہونا ہے, اس کو ٹائم کو ختم ہونا ہے, برخلاف کپڑے کی اجازت یا پانی کی طہارت کے. پانی کی طہارت آپ وقت معین نہیں ہے کہ 1-2 گھنٹے رہے گی طہارت یا 2 گھنٹے رہے گی, 10 گھنٹے رہے گی, 10 سال, جب تک کہ عامل خارجی نہ آ جائے پاکی ہے وہ تو پاکی رہے گا. اسی طرح کپڑے کی اجازت نجیسی ہے, اس کی حد معین نہیں کہ گھنٹے میں نجیس رہے گا, گھنٹے تک نجیس رہے گا, اس کے بعد پھر پاک ہو جائے گا. ایسا دن نہارے شہر رمضان میں ایسا نہیں ہے, بلکہ نہارے شہر رمضان تو ختم ہو جائے گا, ایک وقت معین ہے, مثلا اس کا ایک حد معین ہے, اپنے وقت میں وہ ختم ہو جائے گا. یہ ممکن نہیں ہے اس کا کہ یہ زمانہ بڑھ جائے, یہ ممکن نہیں ہے. اور فشک کو بھی بقائے لین تجھے احتمال عامل خارجی, بس یہاں پر جو شک ہے اس کی بقا میں وہ نتیجہ نہیں ہوگا احتمال کا کہ کوئی عامل پایا جاتا ہے, مثلا عامل خارجی پایا جاتا ہے, یہاں پر ایسا نہیں ہوگا, بلکہ وہ صرف اور صرف نتیجہ ہوگا لاحتمال انتہائی نہار بالطبیعت ہی, یعنی کسی کے احتمال ہو اس میں لاحتمال انتہائی نہار کے نہار جو ہے کیا احتمال ہے کہ دن جو ہے وہ ختم ہو گیا بالطبیعت ہی, اپنی طبیعت کے اعتبار سے. کوئی عامل خارجی نہیں آیا اس میں جو ہے اس نے پکڑ کے دن کو ختم کر دیا یا رات کو داخل کر دیا, نہیں, بلکہ جو اس کی طبیعت ہے اس کے اعتبار سے وہ ختم ہو جاتا ہے. وَإِسْتَفَادَهُ لِطَاقَتِهِ وَقُدْرَتِ الْبَقَاءِ وَإِسْتَنْفَادَهُ, اور وہ جو ہے مثلا ختم ہو جائے گا, اس کی قدرت طاقت بقا پر نہیں ہے, ایسی نہیں ہے کہ وہ کسی وجہ سے مثلا جو ہے, بلکہ جو ہے وہ اپنی طبیعت کے اعتبار سے ختم ہو جائے گا. وَيُسَمَّى الشَّكُّ فِي بَقَاءِ الْحَالِ سَابِقَةً الَّتِي مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ بِالشَّكِّ فِي الْمُقْتَضِي. پہلے والا شک کو کیا کہا گیا, شک فی الرافع, اور دوسرے والا شک جو قسم جو ہے وہ شک فی المقتضی, یعنی آپ کو شک فی الرافع ہے یا شک فی المقتضی ہے, صحیح ہے, کیونکہ یہاں پر شک جو ہے وہ کس چیز کے بارے میں ہے, فی مدى اقتضاء النہار باستعدادہ للبقاء, یعنی شک آپ کو یہاں پر ہو رہا ہے اقتضاء فی مدى اقتضاء النہار و استعدادہ للبقاء, یعنی دن کے گزر جانے کے بارے میں یا مثلا بڑھ جانے کے بارے میں اور اس کے باقی رہنے کی استعداد کے بارے میں آپ کو شک ہے. تو گویا 2 قسمیں ہو گئی یہاں پر, 2 قسمیں ہوئی شک کی, ایک شک شک فی الرافع اور دوسرا شک فی البقاء فی المقتضی. شک فی البقاء کی 2 قسمیں ہوئیں اصولیوں کے نزدیک, ایک شک فی الرافع اور ایک شک فی المقتضی. اب سوال یہ ہے کہ کون سا شک ہے, جی مثلا پھر دوبارہ آپ سن سکتے ہیں, یعنی شک فی البقاء جو شرط اساسی ہے استصحاب میں. جان سنیے, ہم خلاصہ کر رہے ہیں درس کا, انشاءاللہ تطبیق العبارہ جو ہے وہ کل ہوگی, ٹائم بھی ہو جائے. یعنی آج کا ہمارا درس جو ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شک فی البقاء ایک دوسری شرط ہے استصحاب میں. پہلی شرط کیا ہے, یقین السابق. دوسری شرط کیا ہے, اساسی شرط استصحاب میں شک فی البقاء. تو
پہلے والی جو ہمیں یعنی شرط تھی، شرط اساسی یقین السابق، وہ ہم اسے پڑھ چکے، سمجھ چکے تقریباً، وہ گزر چکا۔ آج کا ہمارا درس ہے شک فی البقاء کے بارے میں۔ کہہ رہے ہیں کہ شک فی البقاء دو قسموں کی طرف تقسیم ہوتا ہے علماء اصول کے نزدیک، شک فی الرافع و شک فی المقتضی۔ شک فی الرافع کون سا شک ہوتا ہے؟ کہ جو اپنی طبیعت کے اعتبار سے امتداد زمانی رکھتا ہو، یعنی اس میں امتداد زمانی ہو سکتا ہو، زمان کے اعتبار سے وہ بڑھ سکتا ہو، امتداد پائی جاتی ہو اس میں اپنی طبیعت کے اعتبار سے، زمانے اس میں جو ہے وہ بڑھ سکتا ہو زمانے کے اعتبار سے۔ اور شک ہو اس کے باقی رہنے میں، کس چیز سے شک پیدا ہوا؟ نتیجے میں ایک احتمال کے احتمال وجود عامل خارجی، کس چیز کے احتمال میں؟ ایک عامل خارجی کے احتمال کی وجہ سے اس میں شک ہوا کہ کیا کوئی عامل خارجی آیا ہے جس نے اس کو مرتفع کر دیا ہے۔ مثال پانی کا پاک ہونا۔ پانی اپنی طبیعیت کے اعتبار سے ممتد ہے، زمان کے اعتبار سے جتنا زمانہ کھل جائے، جتنا زمانہ ہو جائے، اگر کوئی عامل خارجی اس کو نجس کرنے والا نہیں ہے تو وہ پاک ہے، جب تک بھی رکھا رہے گا، جب تک بھی رہے گا وہ پانی پاک رہے گا۔ اب آپ کو جب تک وہ نجاست نہ آ جائے، آپ کو شک ہوا مثلا اس چیز کے بارے میں، مثلا نجاست کے بارے میں، صحیح، تو یہ عامل خارجی ہے، شک ہے آپ کو اس میں، لیکن اصل جو پانی جو ہے یہاں پر یہ پاک پانی رکھا ہوا ہے، یہ پانی اس وجہ سے نجس نہیں ہوگا کہ 2 دن ہو گئے اسے رکھے ہوئے، اس لیے نجس نہیں ہوگا کہ 6 دن نجس رکھے ہوئے ہو گئے، یا اس لیے نجس نہیں ہو جائے گا کہ 6 مہینے سے یہیں رکھا ہے پانی، یہ نہیں، اس لیے نجس نہیں ہوتا، نجس ہوگا عامل خارجی کی وجہ سے، اس میں آپ کو شک ہے کہ کوئی نجاست تو اس میں نہیں آ کے لگ گئی، کتا تو نہیں پانی پی گیا اس سے، خون تو نہیں گر گیا اس میں، کہ پیشاب کا قطرہ تو اس کو نہیں لگ گیا، گر گیا مسئلہ، آپ کو شک ہے اس میں۔ ایسی دوسری مثال اسی کی، مثلا کپڑے کی نجاست کے بارے میں، اگر آپ کا کپڑا نجس ہوا ہے تو کپڑا خود بخود نجس، اگر کپڑا نجس ہوا ہے تو وہ اس میں قابلیت ہے ممتد کی، اس نجاست میں قابلیت ہے کسی کی امتداد کی، اپنی طبیعت کے اعتبار سے ہی ممتد ہے، یعنی اگر آپ اس کو پاک عامل خارجی اس پر نہ آئے تو جب تک وہ عامل خارجی نہیں آیا ہے یہ نجس رہے گا۔ ایسا نہیں کہ بھائی کپڑا 2 دن پہلے نجس ہوا تھا، بھائی اب پاک ہو گئے 2 دن ہو گئے، ایسا نہیں ہوتا، یعنی اپنی طبیعت کے اعتبار سے یہ نجاست ممتد ہے جب تک عامل خارجی نہ آ جائے۔ عامل خارجی کیا ہے؟ کہ اسے پاک کر دیا جائے، مثلا دھو دیا جائے اسے پانی سے، مثلا۔ تو ایسا نہیں کہ اس بھائی کپڑے میں رکھتے ہوئے نجس تھا کپڑا 2 مہینے پہلے، اب 2 مہینے ہو گئے تو یہ پاک ہو گیا کیونکہ بہت دن ہو گئے، اب تو کوئی مسئلہ نہیں، ایسا نہیں، اس بلکہ ممتد ہے۔ شک کس چیز میں ہے؟ عامل خارجی میں ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ مقتضی۔ دوسرا کیا ہے؟ شک فی المقتضی۔ اس شک کو جو ہے وہ علم اصول میں کیا کہا جاتا ہے؟ شک فی الرافع، شک فی الرافع۔ دوسری قسم جو بتائی ہے اس کی شک فی المقتضی، یعنی جو اپنی طبیعت کے اعتبار سے قابل ممتد نہ ہو، کسی عامل خارجی کی وجہ سے وہ نہ بڑھ سکتا ہو، مثلا جو ہے کسی وجہ سے، یعنی وہ اپنی طبیعت میں ممتد نہیں ہے طبیعت کے اعتبار سے۔ اب ہمیں مثال کے طور پر نہار شہر رمضان، ماہ رمضان مبارک کا دن رمضان مبارک میں دن جو ہوتا ہے، اب وہ یہ نہیں کہ مثلا جو ہے اس کی حد ہے، وہ طبیعت کے اعتبار سے اپنے ممتد نہیں ہے، مثلا جو ہے کہ وہ جتنا چاہے بڑھ جائے یا جتنا، ایسا نہیں جیسے مثلا پانی تھا پاک ہے جب تک نجاست نہ آ جائے وہ مثلا نہیں، بلکہ جو ہے وہ شہر رمضان کا جو دن ہے اس کی حد ہے، وہ ممتد نہیں ہے اس طریقے سے، بلکہ وہ بل تنتہی بطبیعتہا، بلکہ وہ منتہی ہو جاتا ہے اپنی طبیعت کے اعتبار سے فی وقت معین، اس کے ایک وقت معین ہے کہ اس وقت آج مثلا سورج غروب ہوگا، مثلا اس ٹائم جو ہے رات چھا جائے گی، مثلا تو وہ ختم ہو جائے گا۔ اب ہم اس میں شک کریں یا کوئی شک کرے اس کے باقی رہنے میں کسی مثلا جو ہے وہ احتمال کی وجہ سے، تو یا کسی عامل خارجی کی وجہ سے، مثلا
تو شہر رمضان کا جو دن ہے وہ اپنی طبیعت کے اعتبار سے غیر ممتد ہے، یعنی وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمارے شک کی مثلا جو ہے کسی وجہ سے وہ بڑھ جائے گا، بلکہ اس کی جو حد ہے وہ اسی پر باقی رہے گی۔ فَإِنَّ النَّهَارَ يَنْتَهِي بِطَبِيعَتِهِ، پس دن جو ہے وہ منتہی ہو جاتا ہے اپنی طبیعت کے اعتبار سے، وَلَا يُمْكِنُ أَن يَمْتَدَّ زَمَانِيًا، اور اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ بڑھ جائے اس طریقے سے ممتد ہو جائے گا۔ فَالشَّكُّ فِي بَقَاءِ لَا يَنْتُجُ عَنْ احتمال وجود عامل خارجی، پس اس کی بقا میں شک جو ہے لا ينتج، نہیں نتیجہ ہوتا اس کا جو ہے احتمال کا، کسی کے بعد احتمال کا وجود عامل خارجی کا۔ وَإِنَّمَا هُوَ نَتِيجَةُ لِاحْتِمَالِ انتہاءِ النَّهَارِ بِطَبِيعَتِهِ، بلکہ وہ نتیجہ ہوتا ہے کہ احتمال جو ہے کس چیز کے بارے میں کہ دن منتہی ہو گیا اپنی طبیعت کے اعتبار سے، نہ کسی عامل خارجی کے وجہ سے لے۔ تو دو یہ چیزیں ہو گئی، ایک شک فی رافع اور ایک شک فی مقتضی۔ اب سوال یہ ہے کہ کون سے شک کو اصولیوں نے مانا ہے اور کون سے شک کا اصولیوں نے اعتبار مثلا نہیں کیا ہے، کون سے شک کو نہیں مانا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ علم اصول میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کچھ ایسی بھی اتجاہ پائی جاتی ہے کہ جنہوں نے انکار کیا ہے اس استصحاب کا۔ کون سے استصحاب کا؟ وَيُوجَدْ فِي الْأُصُولِ اتجاہ یوں کرو جریان استصحاب اذا کان شک فی بقاء سابقہ من نوع شک فی المقتضی، جب مقتضی میں شک ہو تو اس کا جو ہے وہ انکار کیا ہے، اور اس کو شک کیا خاص کیا ہے کس چیز سے؟ شک فی الرافع سے۔ یعنی اصولیوں میں یعنی جو ہے وہ ایسی بھی جہت پائی جاتی ہے، یعنی جو ہے علماء کچھ ہیں نہیں جنہوں نے انکار کیا شک فی المقتضی والے مسئلے میں، ٹھیک، بلکہ کسی کو مانا ہے شک فی الرافع والے مسئلے کو۔ لیکن شہید کیا فرماتے صاحب کتاب کہ صحیح جو ہے یہ ہے کہ یہ خاص نہیں ہے شک فی الرافع سے، بلکہ دونوں میں ہی جو ہے وہ مانا جائے گا۔ کیوں؟ عدم الاختصاص تمسکن باطلاق دلیل استصحاب، کیونکہ جو دلیل استصحاب ہے وہ کسی ایک شک سے خاص نہیں ہے بلکہ وہ عام ہے اس کے لیے، یعنی جہاں بھی شک ہو جس طرح شک ہو تو وہاں جو ہے وہ مثلا استصحاب جاری ہوگا، بات ختم ہوگی۔ وہاں یہ نہیں آیا کہ شک پھر رافع ہو تو استصحاب جاری ہوگا اور شک فی المقتضی ہو تو استصحاب جاری نہیں ہوگا، نہیں، بلکہ دلیل تو عام ہے۔ لہذا شہید کیا کہتے ہیں؟ شہید کے نزدیک صحیح کیا ہے کہ عام ہے، دونوں میں ہم جو ہے وہ استصحاب جاری کریں گے انشاءاللہ۔ تطبیق العبارہ غتاً صحیح۔ والحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔